الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق شوقنا صلاة و سلام عليك يا سيد يا رسول الله صلاة و سلام عليك يا سيد يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کہہ چلے خدا کو مانو محشر میں محمد کے بغیر اگر خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محبوب ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے میں وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک مقدس طیب طاہر اللہ بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو ہمیشہ محفوظ فرمائے ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے زندگی اسلام والی جدم خالق کائنات جل وعلا موت دے تو کامل ایمان والی اے مہینہ شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے تو اج تقریباً شعبان المعظم دی 22 شعبان المعظم ہے چند دن دا مہمان
مہینہ ساڑھے تو جدا ہونے والا ہے، اس تو بعد ایک بہت عظیم و شان رحمتاں برکتاں بھرا مہینہ تشریف لے آ رہے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ سانو سب نے اودیاں رحمتاں تے برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی جل شانہ تمام امت مسلمانوں کامل ہدایت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ بیدار ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین سے چلے اور دین متین دے مطابق زندگی بسر کرے۔ میں مختصر وقت اندر جس موضوع سے جناب دنال ہم کلام ہونے وہ ایک در سرکار سے بندے کو کیا کیا نہیں ملتا۔ در سرکار سے بندے کو کیا کیا نہیں ملتا، مانگنے کا طریقہ ہو۔ یعنی بندے نو سرکار دے در تو کشا نہیں ملدی۔ رب جو بھی اپنے بندیاں نو نعمت دیندہ ہے، جو بھی دیندہ ہے، وہ اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے دیندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بھی بیان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوبہ اساں سانو کوثر عطا کیتی، خیر کثیر دیتی۔ مفسرین کرام دی تفسیر کردے ہویا مختلف معنی اور مطالب لینے۔ بعد نے حضور دا علم مراد لے، بعد نے محبوب علیہ السلام دے اختیارات مراد لینے، بعد نے آپ دی اولاد مراد لئیے۔ یعنی اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا محبوبہ اساں تانوں کوثر عطا کیتی، اساں تانوں کوثر عطا کیتی۔ الحاصل الغرض ساڈا اے ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندیاں سے جو بھی نعمت اپنے بندیاں نو دیندہ ہے وہ اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیندہ ہے۔ اور رب ذوالجلال دے محبوب علیہ السلام نو وسیلہ بنا کے رب دی بارگاہ جے منگیا جاوے، رب کدے بندے نو خالی نہیں موڑدا۔ بزرگ داغدے سننا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، اس طریقے سے مانگ جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال دے نائب نے اور تمام انبیاء دے سردار نے اور ساڑھے او نبی نے۔ تو اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا در چھڑ کے اساں جاواں گے تے ککھ نہیں پلے پینا۔ دنیا اندر بھی ذلت ہے اور آخرت اندر بھی ذلت ہے۔ تاں کسی نے کہا سی محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کہہ چلے۔ یعنی ساری زندگی ممبران دے بے کے لوگاں نے ایک کیا بس خدا کی مانو، خدا کی مانو، خدا کی مانو۔ اور ظالموں اللہ قرآن جے بھی فرما رہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو میری تے میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ رب نے خالی نہیں فرمایا اطیع اللہ اطاعت کرو، بلکہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو میری تے میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جنہوں نے حضور دے اطاعت کی تھی دنیا آخرت اندر کامیابی ہو گئے۔ تو تاں کسی نے کہا سی
محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کہہ چلے خدا کو مانو، محشر میں محمد کے بغیر اگر خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساڑھے سب دے دلان اندر پیدا فرمائے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر اس روایت نو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خصائص کبریٰ اندر اور حجت العالمین اندر امام یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ نبی پاک صاحب اللاغ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر ایک عورت اپنے بچے نو لے کے سرکار دے دربار دے اندر حاضر ہوئی، حضور دے دربار دے حاضر ہوئی، حاضر ہو کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بچہ بیمار ہے اور اے اس طرح کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی یا رسول اللہ تساں دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ رب ذوالجلال یا رسول اللہ تساں دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ انہوں موت دے دے کی دے دے یعنی یا رسول اللہ بیمار ہے انہوں فلاں فلاں بیماری دے دعائی فرما دے اللہ موت ہی دے دے جو میں آپ کرنے ہیں۔ سن کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایج نہیں کہیں تھا بلکہ میں اس واسطے دعا کرنا۔ سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ اس نوجوان کو مرد صالح بنا دے، اسے شفا عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا مولا اس بچے نو شفا عطا فرما اور انہوں نیک صالح مرد بنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی راہ اندر جہاد کرے اور شہید ہو کے جنت وچ پہنچ جاوے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ جو سرکار علیہ السلام نے اس بچے واسطے دعا فرمائی تے بچہ تندرست ہو گیا، جوان ہویا، بڑا ہویا، نیک ہویا، مرد ثابت ہویا، پھر وہ جنگ اندر شریک ہویا۔ یعنی جی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی سی، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب دی دعا نو قبول فرمایا اور دعا نو قبول فرما کہ جی میں حضور نے فرمایا مولا انہوں شفا بھی عطا فرما، انہوں نیک صالح مرد بنا، مولا اے تیری راہ دے اندر جہاد کرے اور پھر شہید ہو جائے اور پھر انہوں جنت داخل فرما دے۔ رب ذوالجلال دے حبیب نے دعا منگی، بچہ صحت یاب ہویا، جوان ہویا، نیک بنیا، نیک بنن تو بعد رب ذوالجلال دے رستے تے جہاد کیتا، جہاد کرن تو بعد شہید ہویا، شہید ہون تو بعد جنت وچ پہنچ گیا۔ جڑے آکھدے نا سرکار دی بارگاہ وچ کی ملدا ہے، انہوں نے کہا ظالم ہے اے ملدا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دے چاچا داد بھائی نے اس روایت نو سنن دارمی نے بھی اور مسند احمد بن حنبل نے بھی نقل کی تھا اور صاحب مشکات نے بھی نقل فرمایا۔ ایک بی بی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر ہوئی، عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا جڑا بچہ ہے اے دیوانہ ہے، دیوانے بچوں نے لے کے حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ میرا بچہ دیوانہ ہے اور صبح و شام بڑا پریشان کرتا ہے۔ سن کے میرے آقا علیہ السلام نے اس دیوانے بچے دے سینے مبارک تھے اپنے رحمت للعالمین اللہ ہاتھ مبارک پھیریا اور زبان سے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو مفسرین فرماندے نے بچے نے قے کی تھی، پیٹ دے وچوں کو کالے رنگ دے کتے دی طرح، کتے دے بچے دی طرح کوئی چیز نکلی وہ دوڑی، اس بعد بچہ تندرست ہویا۔ دعا تو رب دی بارگاہ کرنی چاہیے سی کہ نہیں؟ آپ بی بی کر دی، حضور دی بارگاہ کی لین گئی۔
بی بی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بزرگ فرماندے نے جا کے دسیا ہے کہ رب بھی اپنے بندیاں دی تاں مندا ہے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہونا کہ دعا تا رب کو کر رب سندا ہر دی لیکن بی بی حضور کو کیوں گئی دسیا جو محبوب نے کرنا ہے رب نے وہی کرنا ہے رب نے وہی کرنا ہے حضور دی بارگاہ التجا لے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بیمار ہے دیوانہ ہے تساں دعا فرماؤ اللہ میرے بچے سے تندرستی عطا فرما دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے فرما دے نہیں بی بی میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن سرکار نے اے نہیں فرمایا نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا مولا انہوں سے تندرستی انہوں شفا عطا فرما بچے نے جدو قید کی تھی تو ہر چیز باہر آئی بچہ تندرست ہو گیا تا فرمایا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بارے بیان کردے نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بارے بیان کردے نے کہ میری والدہ جڑی سی نا میں اسلام لے آیا اسلام دی دولت نال میں مالا مال ہو گیا تے میری جڑی والدہ سی نا او کفر تے شرک دے اندر گرفتار سی مبتلا سی الٹا مینوں بھی آکھدی سی کہ ابو ہریرہ اسلام چھڑ دے میں انہوں اسلام دی دعوت دیندا سا یعنی میں اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دیندا سا او مندی نہیں سی ایک دن میں اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دیتی تو میری والدہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر کچھ نہ زیبا گلاں گئیاں جنوں میں سن نہیں سکدا سا اوتھوں میں دوڑیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا روندے ہویا حاضر ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من فرمایا ابو ہریرہ اج کی ماجرا ہے تم یار رو رہے ہیں کی فرمایا ابو ہریرہ کی ماجرا ہے اج یار تو رو رہے ہیں یعنی میں اپنی والدہ صاحبہ نو دعوت اسلام دی دعوت دیتی تو میری والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کچھ نازیبا گلاں گئیاں جڑیاں سرکار دی شان دے خلاف سن میں سن نہیں سکدا سا دوڑتے ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ روندے ہویا حاضر ہویا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کی ماجرا ہے میں تینوں کدے روندیا نہیں ویکھیا اج تو رو رہے ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حالت کفر اندر ہے میں انہوں اسلام دی دعوت دینا تے او مندی نہیں تے اج میں انہوں اسلام دی دعوت دیتی ہے اج میں انہوں اسلام دی دعوت دیتی تے سونیا انہیں تواڈے بارے نہ کچھ نازیبا گلاں کئیاں نے تو میرے تو برداشت نہیں ہویا ان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ویکھو کہ یا رسول اللہ میں تواڈے کو حاضر ہویا تو دعا فرماؤ اللہ میری والدہ نو ہدایت دے یا رسول اللہ تساں دعا فرماؤ کی فرمایا ابو ہریرہ جان دے سن حضور دے دربار تو جو منگیا جانا ہے اج مل جانا ہے تے حضور نے جو فرمانا ہے رب نے بھی کوئی نہیں موڑنی رب نے بھی نہیں موڑنی یا رسول اللہ تساں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری والدہ نو نا ہدایت عطا فرماوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ تو آپ بھی دعا کر میں تو کچھ نہیں دے سکتا میں تو کوئی فرمایا میں کچھ نہیں دے سکتا بلکہ سرکار نے بھی کچھ نہیں فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعا فرمائی اللہم اہدی ابی ہریرہ تھا یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو کامل ہدایت عطا فرما
یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ابو ہریرہ دی والدہ نو کامل ہدایت عطا فرما. یہ جو دعا سنی خوشی خوشی واپس دوڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر ایک تمنا اٹھی کہ میں گھر پہلے پہنچنا کہ میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچ دی. میں پہلے پہنچنا یعنی سرکار کل میں اپنے والدان دی ہدایت واسطے دعا منگائیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری والدہ نو کامل ہدایت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے ید اپنے اور رحمت للعالمین علیہ ہاتھ اٹھا کے سرکار نے اپنی ترجمان زبان دے نال کی فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ تھا یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدو کلمات سنے خوشی خوشی واپس دوڑیا. دل اندر تمنا اے آرزو ایسی کہ میں گھر پہلے پہنچنا یا میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچ دی. اب فرماندے نے جدو میں گھر پہنچیا دروازہ بند سی. دروازہ بند سی. جدو میں گھر پہنچیا دروازہ بند سی. جدو میری والدہ نے میرے پیران دی آواز سنی حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ٹھہر جا. میں کھڑا ہو گیا. فرمایا ابو ہریرہ دروازہ جو بند سی. فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جا میں آ رہی ہوں. میں ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا. پانی ٹپکن دی آواز آ رہی سی. اس وقت میری اماں جان غسل کر رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بعد سمجھو پہنچیا ہدایت پہلا آ گئی. اب فرماندے نے کہ میری اماں جان نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جا. میں ذرا ٹھہر گیا. میری اماں جان نے غسل کیتا. غسل کر کے کپڑے پائے دوپٹہ سر تے لیا لے کے جلدی جلدی دروازہ کھول کے فرمایا ابو ہریرہ گواہ ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ابو ہریرہ گواہ ہو جا میں تینوں گواہ بنا کے کلمہ پڑھ رہی ہوں. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ فرماندے نے میں بعد وچ پہنچیا. نبی پاک علیہ السلام دی دعا پہلا پہنچی ہے سنیا. میں تو دوڑیا. جدو گھر آیا میری والدہ نے غسل فرما کیتا کرن بعد فرمایا ابو ہریرہ گواہ ہو جا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں. میں آقا علیہ السلام دے دربار اندر جا کے پھر حاضر ہویا. سرکار علیہ السلام حاضر ہو کر سارا ماجرہ عرض کیتا تو آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال دی حمد فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ بہت اچھا تانگ ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو. محمد کا در چھوڑ کر جانے والو. ابو ہریرہ نے حضور دا در نہیں چھڑیا. ابو ہریرہ نے حضور دا در نہیں چھڑیا. فرمایا جو کچھ لبنا ہے او در مصطفیٰ تو ہی لبنا ہے. جو کچھ لبنا ہے وہ در مصطفیٰ تو لبنا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فادر بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا سینا اب نے فرمایا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آگے فرمایا میرے کریم سے قطرہ اگر کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سرکار کو کسی ایک قطرہ منگیا نا تے حضور نے دریائی بہا دیتے نے. حضرت صفوان بن امیہ مشکات دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارگاہ جو حاضر ہو کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑیاں دو پہاڑاں دے درمیان بکریاں نے جڑیاں دو پہاڑاں دے درمیان سونیاں بکریاں نہیں
اے تسی مینوں دے دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں فرمایا, سرکار نے لا نہیں فرمایا. او تے صفوان جان دے سن, سو صحابی رسول بھی جان دے سن. اج در رسول تو جو منگنا ہے میں خالی نہیں جانا, مینوں ضرور مل جانا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جڑی دو پہاڑاں دے درمیان بکریاں نے اے مینوں دے چھڈو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا یار لے جا, جا. سرکار نے انکار نہیں فرمایا, جا لے جا. اور جب واپسی اپنے قبیلے چ گیا ہے, قبیلے والوں نے کی آخدا ہے, لوگو مکے دے اندر ایک نوجوان آیا ہے, بڑا خوبصورت ہے, نور دیاں لاٹھاں نکل دیاں نے, نور دیاں لاٹھاں نکل دیاں نے, بہت خوبصورت نوجوان ہے. او دے در تے چلا جاندا ہے, اینا دیندا دوبارہ کسے دے در تے جان دی ضرورت ہی نہیں رہندی. اس محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو. حضرت فرماندے نے بکریاں لے کے اپنے قبیلے جدو چلا گیا, قبیلے انہوں جا کے دسیا, او لوگو حضور دے دربار تے آجو, کلمہ پڑھ لو. حضور اینا عطا کر دینے, اینا عطا کر دینے, دوبارہ غریب ہون دا خیال ہی انسان نو نہیں آتا. خیال بھی کسی نے سوال کیتا کہ حاتم تائی دے 12 دروازے سن. حاتم تائی کافر ہویا نا, سخی بڑا سی, وہ دی سخاوت مشہور ہے. کسی نے کہا حاتم تائی دے 12 دروازے سن, 12 سائل 12 دروازے جو لے کے تے پہلے دروازے جدو پھر آمدہ سی نا, تو انہیں پھر کدی نہیں جھڑکیا سی, دے چھڑ دا سی. پھر بھی کدے نہیں جھڑکیا, دے چھڑ دیا سی. تو بزرگ فرمانے نے حاتم تائی دے 12 دروازے سن, سائل 12 دروازے جو لے کے پھر بھی بھکھے دا بھکھا. حسین دے نانے دا ایک دروازہ سی جڑا ایک دفعہ خیرات لے کے چلا گیا, قیامت تک انہوں کدے بھکھا نہیں رہا, کدے بھکھا نہیں رہا. صحابی رسول فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع تے سرکار علیہ السلام نے میں فرمایا کہ تو شادانے کو چیزہ ہے نہیں. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 21 کھجوران ہیں. کنی ہاں 21 کھجوران ہیں صرف. سرکار نے فرمایا لیا. نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمایا انہیں جھولج بالے, جھولج پایا. جڑا صحابی آوے جو کٹ کے کھادی جاوے. پتہ نہیں کنے صحابہ کرام سیر ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لے جا تے ویکھی نہ تے کھادی رکھی. سرکار نے فرمایا ویکھنا نہیں ہے لیکن کھادی رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, حضرت ابو ہریرہ اپنا ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے, سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ لے جا ویکھی نا, بس تو کٹ کے کھادی رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی پاک علیہ السلام دا دور شریف گزر گیا. میں آپ بھی کھاندا رہا, رشتہ داروں بھی کھواندا رہا, مہمان بھی آندے رہے کھواندا رہا, سائل بھی آندے رہے, منگن والے صاحب ملنگ فقیر آئے, سارے نو رج کے وہ بھر کے دیتا, لئی جاؤ. سرکار نے فرمایا بھئی تو ویکھنا نہیں, میں ویکھیا نہیں. نبی پاک علیہ السلام دا بظاہر وصال شریف ہو گیا. سرکار علیہ السلام دنیا تو بظاہر چلے گئے, سرکار بظاہر دنیا تو چلے گئے. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام زندہ نے نا, اللہ فرماندے سن تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی سونیا تساں زندہ ہو لیکن ساڈیاں اکھاں نہیں تانوں ویکھنا لیا. فرماندے نے سرکار دا زمانہ شریف گزر گیا. آپ بھی رج کھا دیاں, جتھے ایک ٹائم کھانا کھاندا سا 3 ٹائم کم رکھیا, رج کے کھاندا رہا. مہماناں میں رج کے کھوائیاں, جیڑا کوئی سائل آیا انہوں بھی بھر کے دیتے, وہ لے جا حضور دا دیتا ہویا ہے. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. فرمایا دور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آیا. میں وہی کام رکھیا, آپ بھی کھاندا رہا, مہمانوں نے کھلایا, گھر والے نے کیا رج کھاؤ. سرکار نے جو دیتا ہے موجہ لاؤ, مہمانوں میں دیتا, آپ بھی کھادا. سائل فقیر کوئی بھی آیا انہوں نے کھوایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور گزر گیا.
عقل ان مندی ہے کہ 21 کھجوراں سن کل 21 تے غزوات اندر گئے تے صحابہ کرام نے دو تعداد بھی بڑی سی 10 صحابہ کرام آئے تو شدان جو کٹ کے کھاندے گئے پھر سرکار دے دور دے اندر ابو ہریرہ فرماندے نے میں غزوت جو واپس آئے تے اپنے گھر لے آیا آپ بھی کھاندا رہے کھجوراں یار 21 ہون تے انہاں نوں کھوا کے بھی بچ جان فرمایا صدیق اکبر دا دور گزر گیا دور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا آ گیا کام آپاں وہی رکھے ہے رج کے کھادیاں آپ بھی گھر والے نو بھی مہمانہ نے بھی رج کے کھوائیاں جیڑا کوئی سائل آیا انہوں بھی دیتیاں کھا سرکار دا دیتا ہے لنگر ہے کھا محمدی لنگر ہے رج کھا فرمایا دیتا دور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آیا آپا کام وہی رکھیا کام وہی رکھیا جیڑا پہلے ایسی آپ بھی رج کھا دیاں مہمانہ نے بھی گھر والے نو بھی قسمت فرمایا انج جو دو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیاں نے قتل کیتا سینا قتل کیتا او دو میرے گھر دے وچوں جھولا چوری ہو گیا فرمایا اگر چوری نہ ہوندا نا بزرگ فرماندے نے مفسرین فرماندے نے اگر وہ جھولا چوری نہ ہوندا نا قیامت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آن والی نسل بھی کھاندی رہندی نا تے سرکار دا دتا ہے کدی نہیں مکنا سی سرکار دا دیتا ہویا کدے نہیں مکیا نبی پاک علیہ السلام نے جنہوں رنگے ہے جنہوں سرکار نے رنگے ہے کسی اور دے جان دے در دے ضرورت ہے حاتم تائی دے 12 دروازے سن سائل 12 دروازے جو لے کے پھر بھی بکھے دا بکھا لیکن قربان جاوا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک کوئی دروازہ سی سرکار نے ایک دفعہ جس انسان جس سائل نو دیتا ہے رب ذوالجلال دی قسم وہ سائل کسی اور دروازے تے ساری زندگی نہیں گیا ساری زندگی نہیں گیا اس واسطے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا در چھڑ کے نہ جاؤ دیکھو قیامت دن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے شفاعت فرمانی ہے تے ساڑی بخشش ہونی ہے رب بخش انج بھی سکتا ہے لیکن رب ذوالجلال نے کی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب تسی اپنی جانات ظلم کر بیٹھو میرے حبیب دے دربار سے آ جاؤ کی فرمایا جب اپنی جاننا تے ظلم کرو تو اسے اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو گناہ کر بیٹھو تو فرمایا میرے حبیب دے دربار سے آ جاؤ میرے حبیب دے دربار سے آ جاؤ میرے حبیب دی بارگاہ چ آ جاؤ میرے حبیب نو وسیلہ دے کے دعا منگو میں تواڈے گناہ بخش دیواں گا میں بخشنے والا مہربان رب بخشنا رب نے مولا تو بخشنا سی دے ایتھے ہی بخش دیندہ حبیب دے دار تے کیوں سدے ہے دسے ہے کہ میرے حبیب نو وسیلہ بڑھائیں گا تے بخشاں گا جے حبیب نو وچ نہیں لائیں گا تو تیرا میرا تعلق جڑے آگدن نہیں جی حضور بھی کچھ نہیں دے سکتے انہوں نے کہا ظالمہ جدو حضور کچھ نہیں دے سکتے تو رب کیوں فرما رہے میرے حبیب دے دربار سے آ رب کہہ رہے ہیں نا رب اے فرما دیں جدو اپنی جانت ظلم کر بیٹھو تو میری بارگاہ جی معافی منگو میں تواڈی دعا قبول کروں گا یا میرے گھر آ جاؤ کہ فرمایا جدو اپنی جانت ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب دے دربار نو رخ کرو دربار سے آ جاؤ میرے حبیب نو وسیلہ بنا لاؤ میرے حبیب نو وسیلہ بنا کے دعا کرو میں تواڈے گناہ بخش دیواں گا میں بخشن والا بڑا مہربان تو فرمایا جڑا نہ جا سکے فرمایا وہ ایتھے ہی حضور نو وسیلہ بنا کے دعا مانگے اللہ بخش دے گا دیکھو نا قیامت دل دن جدو میدان محشر لگنا ہے پائی پائی دا ہر بندے دا حساب ہونا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن اندر فرمایا نا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جن نے ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہونی انہوں دی نیکی دا بدلہ ملے گا جن نے برائی کیتی ہونی انہوں دی سزا ملے گی تو قیامت تل دن میدان محشر جدو لگے گا سارے انبیاء بھی ہونگے ساری امتاں بھی ہونگیاں
سورج بالکل قریب آ جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، او دو بھائی نو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ نو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے نو نہیں پہچانے گا، یار تو جدا ہو جان گے۔ اج او گوڑے یار جڑے ایک جیسے کپڑے باندے سن، ایکو جیسا کھانا کھانا، ایکو جیسا مکان، یعنی چال چلن ہر شے سی، اج او گوڑے یار ایک دوسرے تو جدا ہو جان گے۔ او ماں اپنے پتر تو جدا ہو جائے گی، او بیٹا اپنی ماں نو بھول جائے گا، ماں بیٹے نو بھول جائے گی، کوئی کسے دا نہیں بنے گا۔ او دو تمام لوگ کٹھے ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جان گے، عرض کرن گے سونیا تساں رب ذوالجلال دے پیارے ہو، تساں رب ذوالجلال دے پیارے ہو، ابو البشر تو آڈا لقب ہے، ابو البشر تو آڈا لقب ہے، تمام انسانیت دے تساں باپ ہو، رب دی بارگاہ دندر آئے سفارش فرماؤ، اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی فرمان گے اذہبو الی غیری، اذہبو الی غیری، آج کسی اور کو لو جاؤ، آج کسی اور کو جاؤ، چل دیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو آن گے کہ تساں رب دے کلیم ہو، رب نے تواڈے نال کلام فرمایا، ساڈے اج سفارش فرماؤ۔ کلیم اللہ علیہ السلام کی فرمان گے اذهبوا الی غیری، اج کسی اور کو جاؤ، اج رب جلال دندر ہے، اج رب جلال دندر ہے، اج کسی اور کو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آن کے سلسلہ چل دیا، فرمان کے حضور تسا رب ذوالجلال دے خلیل ہو، رب نے تانوں اپنا خلیل بنایا ہے، تے ساڈی آئے سفارش فرماؤ۔ اج سارے چھڑ گئے نے، تواڈے در سے آئے ہیں، سفارش فرماؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج رب جلال ہے، آج نہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لوان گے، آپ بھی یہی جواب عطا فرمان گے۔ سلسلہ چل دیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک آگے پہنچے گا تو ساری قوم لوگ کٹھے ہو کے آکھن گے حضور تساں روح اللہ ہو، رب ذوالجلال نے تانوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا، ساڑی سفارش فرماؤ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمان گے نہیں، آج رب جلال ہے، اذهبوا الی غیری، ہاں اینا ہے میں ایک پتہ دس دینا، اوتھے چلے جاؤ، اوتھے تو اڈا کم بن جائے گا، اوتھے تو چلے جاؤ، ایک ہستی دا میں پتہ دس دینا، اوتھے تسی چلے جاؤ، اوتھے تو اڈا کم بن جائے گا۔ کہنے گے اج تسی آخر و زمان آمنہ دے لال مدینے دے تاغدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے جاؤ نا تو اڈا اج کم بن جائے گا۔ 1,24,000 کم پیش انبیاء گنوں چل دیا سلسلہ آمنہ دے لال تک را کے پہنچے، جڑے آگ دے سن نہیں جی بس رب کو مانو دے رب کو مانو، انہاں نا کہ معاشر الدین ہونو تھے رب نو منی خواہ، ہون رب بھی محمد دے بغیر نہیں مندہ بیا، تاکہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کہہ چلے خدا کو مانو، محشر میں محمد کے بغیر خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، حضور تو بغیر اگر خدا ہی نہ منے۔ خیر چل دیا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کرنے کے یا رسول اللہ رب دی بارگاہ ساڑی سفارش فرما،
رب دی بارگاہ ساڈی سفارش فرما. ہن سارے نے کہا سی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. سرکار فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا. نبی پاک علیہ السلام فرمان گے انا لہا انا لہا. جڑے بہتے توحید دے ٹھیکیدار نے پوچھو کہ اے حدیث ہے جڑی حدیث شفاعت علی ہے اے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کہن گے صحیح ہے. تو ظالمہ جدو صحیح ہے قیامت تل دے محمد تو بغیر گزارا نہیں. تے ظالمہ دنیا چ رہ کہ محمد تو بغیر گزارا کیویں ہو سکتا ہے؟ رب تک قرآن اندر خود فرما رہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا. جدو آپ نے جانت دے ظلم کر بیٹھو میرے حبیب دے دربار سے آ جاؤ. میرے حبیب دے دربار تے آ جاؤ. میرے حبیب نو وسیلہ بناؤ میں تانوں بخش چھڈاں گا. ایتھے بھی فرمایا جدوں میں دنیا دے اندر تانوں بخشاں گا حبیب دے وسیلے نال بخشاں گا. جے میدان محشر دے اندر بھی تانوں جنت دیواں گا تے حبیب دے وسیلے دے نال ہی دیواں گا. میرا محبوب دعا فرمائے گا تہاڈی شفاعت فرمائے گا تہاڈی سفارش کرے گا جنت دیواں گا. نہیں تا نہیں. سرکار فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا. نبی پاک علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے رکھن گے رب دی بارگاہ عرض کرن گے دعا کرن گے مولا اے میری امت بخش دے. مسلمان ذرا غور کر مکالے تو تے میں ملیے قیامت تل دے نبی پاک علیہ السلام اپنی دستار مبارک اتار کے رب دی بارگاہ رکھن گے آکھن گے مولا میری اس امت نو بخش دے. اس امت نو بھی کوئی حیا آنا چاہیے. اے زنا اے امت کرے بدکاری اے امت کرے لوگاں دی عزت امت لٹے کم اے تولے بے ایمانی اے کرے بہن دی بچیاں نال زنا اے کرے ماما بانجی نال زنا کرے بے غیرتی ایتھے کرے ماسٹر پروفیسر زنا عام کرن مولوی مسجد حیا نہ کرے پیر خانقاہ دا حیا نہ کرے. او ظالمو گناہ تساں تے اسی ملیے قیامت تل دے نبی پاک علیہ السلام میری تے تیری خاطر سرکار علیہ السلام اپنی دستار مبارک اتار کے رب دی بارگاہ جاکھن گے مولا میری اج امت دی بخش فرما دے. امت اج ایڈی بے غیرت ہو گئی ہے آخدی یا رسول اللہ جیڑا آکھے دا نکاح ٹوٹ جاندا فٹ لانا تے جمن تے وی زورا. جڑا یا رسول اللہ نہیں آندا او ظالما تے تو آنا یا رسول اللہ کہن نال نکاح ٹٹدا ہے تیرا کنجرا ٹٹ جاندا ہے ساڈا یا رسول اللہ تو بغیر جڑدا ہی نہیں. کوئی شرم کر. رب خود قرآن اندر فرما رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یار پیڑ بہ گئی میں تو اس قوم تو حیرانا اس قوم تو دعویٰ غلامی دا دعویٰ سنیت دا دعویٰ سنیت دا تے بد مذہبہ بد عقیدہ نہ جولیاں جی جا کے جھک کے بہ جاندے ہو. شرم کرو قیامت اللہ نبی پاک نو کیویں وکھاؤ گے؟ اوئے تواڈے محلے دا امام دم کرے تے شفا ہو جاندی ہے. بول دے نہیں جی میں جی گل پوچھ رہا ہاں ذرا کن کھول کے گل سنو. محلے دے امام دے دم تے یقین ہے باقی گل ہے بول دے نہیں دم تے یقین ہے دعا کرے وہ دعا دے یقین ہے چلیسواں پڑھے یقین ہے ساتہ پڑھے تیجا برسی سالانہ پڑھے اس سے یقین ہے تے مولوی دے نکاح تے یقین کیوں نے بادشاہی مسے بڑے ویلے لین جاندے ہو بدلے کہنا میں غوث پاک دے منن رہی ہے ظالمہ جے دے کول تو نکاح اپنان چلا تو غوث پاک دی یار مینوں حرام آکھدا پے تو بادشاہی مسے کی لین چلیں. غوث پاک دے منن والا ہے نا میں جی غوث پاک دے منن دے غوث پاک دے منن والا ہے تے جیڑا محلے دا امام ہے وہ تے غوث پاک نو منن والا ہے تے نکاح غوث پاک دے منکر کول پڑھائی بیٹھا کی منہ وکھاویں گا قیامت والے دن غوث پاک نو. بادشاہی مسجد کے دے قبضے جے بد عقیدہ لوگاں دے قبضے جے اسے بادشاہی مسجد نے کہیا سی اسے بادشاہی مسجد دے ممبر تے بھونکیا سی انہیں کہیا سی جڑا یا رسول اللہ آکھے او دا نکاح ٹوٹ جاندا ہے تے اسی اوتھے بج جانے ہیں. ایتھے امام اپنے نو 10 دینا گوارا نہیں اوتھے بھاویں 50 دے آئیے بد عقیدے نو 50 دے کے آئے نبی پاک نو کی منہ کھائیں گا. سرکار دی کرانی ہے سنت زندہ تے بد عقیدے کو کرا رہے ہیں جڑا یا رسول اللہ دے منکر غوث پاک دی 11ویں دا منکر جڑا آکھے دات علی حجویری شرک دا اڈا ہے تو اوتھے جا رہے ہیں ڈب نہیں مریا سنیا تو
مقالے تو تے میں ملیے قیامت دے نبی پاک علیہ السلام اپنی دستار مبارک اتار کے رب دی بار کے رکھن گے مولا میری امت دی بخشش فرما کچھ خدا دا خوف کر اپنا عقیدہ مضبوط کر بادشاہی مسجد کون بیٹھے نے بد عقیدہ بیٹھے نے جیڑا آندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار تے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے سلام پکڑنا جائز ہی نہیں ہے مشرکانہ طریقہ ہے تو تھے جا کے نگاہ دھی پتر دا پڑھا رہے ہیں جدو پڑھا بنیاد رکھ رہے ہیں نا بندے دے جدو نکاح ہوندہ ہے کہ نوی زندگی دی بنیاد شروع ہوندی انج نہیں یہ بنیاد ہی بد عقیدہ تے بے ایمانہ کو رکھائیں گا تے پھر تو سوچیں کہ میرا پتر میرا فرما بردار بنے تے میری نو فرما بردار بنے اے بھول جا اے نہیں ہو سکتا اے کدی نہیں ہو سکتا یہ تو چاہنا ہے کہ میرا پتر میرا غلام بنے تو نبی پاک علیہ السلام دا غلام بن جا قسم با خدا تیری اولاد تیری غلام بن جائے آج کی وجہ ہے اولادہ نا فرمان ساڑیاں کیوں نے باپ 24 گھنٹے اپنی اولاد واسطے کماندہ ہے اولاد جدو جوان ہوندی ہے شادی شدہ ہو جاندی ہے گھر بار علی ہو جاندی ہے وہ اولاد اپنے باپ دے گربان میں پہ جاندی ہے کی وجہ ہے آج باپ اللہ رسول دا غدار نکلے ہے اولاد باپ دی غدار نکلی ہے آج تو اللہ رسول دا محب بن قسم با خدا جو تیری اولاد تیرے نال محبت نہ کرے تو پھر آکھیں حضور دا دار چھڑ کے ایسا غیران دے دار دے نسے نا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھڑیا کہ نہیں چھڑیا مسلمان سچ دس سرکار دا طریقہ چھڑے ہے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ چھڑ کے غیران دا طریقہ اپنایا ہے انج نہیں ساڑھا ختم ہے شادی ہے ویاہ ہے اٹھن بیٹھن چال چلن سارا ساڑھا نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق نہیں ہے سرکار دی سنت دی سا مخالفت کر رہے ہیں پھر اسی توقع رکھیے کہ ساڑھی اولاد ساڑھی فرما برداری کرے گی نا اے نہیں ہو سکتا تو آج سرکار علیہ السلام دے دین دی فرما برداری کر اور دین دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کر رب ذوالجلال دی قسم تیری اولاد تیری فرما برداری کرے گی تیری اولاد تیری فرما برداری کرے گی آج ویکھو نا اسا نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اسا اس تو ہٹ گئے میں بڑے بڑے حاجی ویکھے نے بڑے بڑے عمرے بھی کیتے نے بڑے بڑے حجاں بھی کیتیاں نے زکاتاں بھی دینے سارا کام کرنے تو جدو شادی بیاہ دا موقع ہم نا دھی دی شادی کرنا او تو حاجی پونا بھی روڑ گیا تے زکاتاں بھی گئیاں تے ہر شے گئی او تو اے چلدا ہے ٹھمک ٹھلو حقیقت کیا اندر پہ لیکن رب نو مننے پر رب دی نہیں مانتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سات باجے توڑن واسطے آیا سرکار نے کی فرمایا بول دے نہیں جے سات باجے توڑن واسطے آیا ایک قوم جوڑ دی پئی جدو ایک قوم دھی پتر دی شادی دے سات باجے بجائے گی 10 نبی پاک علیہ السلام دا دل دکھیا کہ نہیں دکھیا دکھیا کہ نہیں دکھیا ایک شاعر ایسی وہ دے بارے پڑھیا اس شاعر نے کیا کہ میں آج تک کسے دا دل نہیں دکھایا آج تک کسے دا دل نہیں دکھایا میں تو توں جدو ویکھاں گا کہ واقعی گل ٹھیک ہے اللہ دا ایک فقیر اٹھیا جن نے وہ شاعری پڑھی انہیں اپنی شاعری دے اندر کیا میں کسے دا دل نہیں دکھایا اللہ دا فقیر سی انہیں نگاہ ماری بغداد یا عراق دے اندر رہندا سی جڑا شاعر سی جدو گیا تے وہ حمام وچ بیٹھا سی وہ شاعر حمام وچ بیٹھا سی تے حمام وچ نا صفایا کرندا بیٹھا سی فقیر اللہ دے جا کے کھوتی جو ماری ایک ٹکا کے بدے جو پھڑ کے کھچیا فرمایا وہ شاعر تم ہے جن نے اپنی شاعری لکھیا کہ میں آج تک کسی دا دل نہیں دکھایا انہوں نے کہا ہاں میں یا تمہیں ماریا کیوں میں انہوں نے کہا ظالمہ تو کہنا میں کسی دا دل نہیں دکھایا اور ظالمہ تو ایتھے اس طرح چلا کہ نبی پاک علیہ السلام دا دل دکھا رہے ہیں
کائنات اندر تو نبی دا دل دکھایا ہے تو کہنا میں کسی دا دل نہیں دکھایا سب تو پہنا تو اذیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا چھڈیے کہ تو کہنا میں کسی دا دل نہیں دکھایا سب تو بڑا کائنات اندر ظالم تو ہے جھوٹ مارے اپنی شاعری اندر جو تو کسی دا دل نہیں دکھاندا اے اپنی داڑھی تے کدے اس طرح نہ چلاندا سب تو بڑا دل تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دکھایا اپنی شاعری اندر تو جھوٹ مارے آج اساں دعویٰ کرنے ہیں جی میں کسی نو تکلیف نہیں دیتی اساں جدو اپنی داڑیاں تے اس طرح چلانے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو روزہ اندر تکلیف دینے اور دینے کہ نہیں دیندے یارا سرکار دی سنت ہے حضور دے نال پیار ہے حضور دی سنت دے نال سانو پیار کیوں نہیں مرن تو بعد کسی نے تواڈے مربے نہیں ویکھنے کسی نے تواڈیاں کوٹھیاں کاراں نہیں ویکھنیاں کسی نے تواڈے بینک بیلنس نہیں ویکھنے کسی نے تواڈیاں جائیداداں وراثتاں نہیں ویکھنیاں کسی نے تواڈے کاروبار نہیں ویکھنے اینیاں فیکٹریاں سن نا مرن تو بعد سائیاں نے تواڈے چہرے دی ٹکڑی ویکھنی ہے سرکار دے سنت بھی چہرے تے ہے کہ نہیں ہے میں تے کئی دفعہ بابے نو کہنا کہ بابے اور نواں ویاہ کرانا جی نوجوانوں نے پوچھو کہندے جی ماما رشتہ نہیں دیندا تاں نہیں کرنے دے میں کہ جی بغیر داڑھی رکھن نال جے رشتے نہ لبدے تے مولوی سارے کوارے مر جاندے انج نہیں آپ جی مرنا چاہیے سی نا جنہوں جی ماما رشتہ نہیں دیندا جی میں پلان کرنا میں سرکار دی سنت چھڈی آ خدا دا خوف کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے بزرگ فرماندے نے مرن تو بعد سرکار دی ہر سنت ختم ہو جانی لیکن اے سنت ایسی ہے قبر چ نال جائے گی تے فرشتے بھی ادا حیا کر دیں فرشتے بھی تے آپا نہیں کرتے فرشتے حیا کر دے نے پر اساں سچ دس یار سرکار دی سنت ہے کہ نہیں ہے تو جدو تو نائی کو بہ کے تھلے سرکار دی سنت دے وال سٹنا کدے سوچی ناراض نہ میں گل سچی کرنی بھویں میرے کو پکے نمازی ہون تے بھویں کچے ہون تے کوئی ہوے گل شریعت رسول دی کرنی ہے ممبر رسول ہے سچی دسو کدے سوچے کہ یار میں سرکار دی سنت ہے اے انبیاء دی سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے اندر کنگھی مبارک کر دینے اپنے ہاتھ مبارک دے نال پھر سرکار نے خود حکم دیتا ہے رکھن دا حضور نے حکم دیتا ہے میں میلاد تا حضور دا منا رہے ہیں پر میلاد والے نو کیوں نہیں منا رہے ادھی کہتے سوچے ہے میلاد منا رہے ہیں پر میلاد والے نو کیوں نہیں منا رہے ساڑھے تا بزرگاں انہی تک لکھ دیتا ہے جیڑے بندے دے سر کردہ ہوئے او اپنے داڑھی بے کے داڑھی کنگھی کرے اللہ تعالیٰ کردہ دور فرما دیندہ چھڑ دیو زندگی موت دا پتہ گونی کس موڑ سے مک جانی ہے حضور دے دین تے چلو انسان دی بقا حضور دے دین تے حضور دا دار نہ چھڑو حضور دا دار نہ چھڑو نہ اگر ایتھے چھڑ دیتا تو قیامت دل دن جا کے ویخ کے مننے آتے پھر کی مانگنا ہے قیامت دل دن کافر بھی ویخ کے من جانی مزہ دا تاں بن ڈٹھے منی مزہ تاں بن ڈٹھے منو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے جس طرح دین اندر قربانیاں دیتی ہیں تسی اسے دیتی ہیں سرکار دے صحابہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی تعداد دے برابر ہوئے نے کسے ایک صحابی دا دسو کہ کسے صحابی نے داڑھی منائی ہوئے صدیق اکبر نال پیار کرنے ہیں کہ نہیں کرتے بول دے نہیں جی کرنے ہیں تو صدیق نے کام کیتا ہے آپاں صدیق نال محبت کی تھی کہ منافقت کی سچ دسنا فاروق اعظم نے کام کیتا ہے مولا علی نے حسن و حسین نے تو یار پھر سانوں بھی سوچنی چاہیے دینا اساں اڈے وڈے عظیم نبی دے عظیم صحابہ نو اہل بیت نو منن والے تو یار انہاں نو منیے تے انہاں دی نہ منی اے ہو سکتا ہے نا
اس طرح نہ کرو، اپنے بچیوں دی تربیت قرآن حدیث کے مطابق کرو۔ ساڈا بچہ جدو جوان ہوندا نا، ساڈے بزرگاں لکھیا بچہ جدو جوان ہوندا ہے تے پھر ماں باپ بعد پریشان ہوندا، لے جی ویکھو جی میں ایدی خاطر صبح 3 بجے اٹھ کے ماں آکھدی ہے روٹی پکا کے کپڑے استری کر کے دیندی رہی ہاں، تے اج میرا نا فرمان نکلیا ہے۔ بزرگ فرماندے نے روٹی بھی پکائی سی، کپڑے بھی استری کیتے سن، کدے نگاہ ماری سی کہ ایدی تربیت بھی سنت دے مطابق کیتی سی کہ نہیں؟ تو نماز چھڑ کے روٹی پکائی سی، نماز تے بے نمازن نے روٹی پکائی تے پھر اثر کتھوں ہونا ہے؟ نماز پڑھ کے پتر نو روٹی پکا کے دیندی تے پھر اثر ہونا سی کہ نہیں؟ بھئی پتر نو روٹی پکا کے دیتی ٹھیک ہے، لیکن بزرگ فرماندے نے پیچھے بھی تے نگاہ مارنا، نماز دا ٹائم سی تو نماز پڑھی سی، پتر دی روٹی واسطے تو اٹھی سی، کدے نماز واسطے تو نہیں اٹھی سی کہ میرے پتر نے جی ڈیوٹی دے جانا ہے میں روٹی ٹائم نہ پکا کے دینی، کدے بھی کہ رب ذوالجلال دے طرف مسجد جو اعلان آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ فلاح آ کامیابی طرح، میں ٹائم نہ اٹھ جاواں۔ بال سکول جان دیں ٹائم نہ نہیں اٹھتے ہیں، جدو 12 نے سکول نہ جانا میں تے 12 بجے تک بختاں نہیں اللہ دے حوالے پئیاں نہیں رہندیاں۔ خدا دا خوف کرو، کہ تانوں پوچھیا جانا ہے گھر والیوں نماز دا کیوں نہیں کیا سی، تو تانوں بھی پوچھیا جانا ہے، تساں سردار ہو، نگربان ہو، نگران ہو، تانوں بھی پوچھنا جانا ہے۔ آپ تا نماز پڑھی گھر والے نہیں کیوں، حتیٰ کہ حکم ہے کہ پانی سٹو، حدیث سے جایا جا نہیں اٹھ دیاں تھا کی کدے ساٹی نہ دینا، باقی میرا گل سے آپا میں تا حدیث دسی پیار محبت نہ سمجھایا جے، اے بختانیاں بہت تیز ہوندیاں نے، سمجھائی کہ نہیں آ رہے؟ اس واسطے اپنی سوچ بدلو۔ بڑے بڑے تھے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جنگیراں والے آئے، آج انہوں دا نام ہے، نام انہوں دا ہی ہے جیڑے دین دے مطابق چل گئے نے۔ بزرگ فرماندے نے اگر تمنا ہے دنیا میں نام زندہ رہنے کی، کوئی ایسا کام کر جا، اگر کچھ نہ ہو سکے تو جاتے جاتے بد خدمت دین اسلام کر جا۔ کی کر جا؟ اسلام خدمت دین اچھا ختم دوانے اساتذہ جلیس میں ٹھیک ہے دوانے چاہیے دینے کوئی منع نہیں ہے، لیکن سب تو وڈی دعا ماں باپ واسطے نماز ہے۔ کی ہے؟ تو نماز تا پڑھتے کوئی نہیں، نماز تا ہر چیز دکھلاوا ہے، جدو تو بے کے اتیاد پڑھیں گا، اتیاد جدو بے کے پڑھیں گا، آکھیں گا ربنا اغفر لی، بولو کی آ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، مولا بخش دے، کنوں؟ والی والی دیا میرے ولیل یوم آیا سارے مومنوں یوم یقوم یعنی یوم یقوم الحساب مانا کی مانے گا؟ ہاں مولا بخش دے، تو دعا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ خرچہ بھی بچیا کہ نہ؟ تے وہی خرچہ تو مسجد دے، بول دے نہیں دے۔ میں پچھلے جمعے میں گیا سی، دائیں جو انہیں کرنے آباں تے وہی اپنے ماں باپ دی طرف مسجد دے، مدرسے دے، کتب لے آ کے دے تاکہ پڑھیندیاں رہن، ربیاں رہن، مسجد چٹائی لے آ کے دے، پھر پچھی یہ نمازی نماز پڑھ دے رہن گے، سلسلہ جاری رہے گا کہ نہیں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ یار میں او نوکری لگاں کہ جدو بڑھا ہو جاواں تے انہوں کیا آخدے نے جدو لٹیر ہو جاواں، کی ہو جاواں؟ لٹیر ہو جاواں تے پھنشل لگ جاوے، پھنشل ہی آندے ہو جی، وہ پھنشل ساڑی لگ جاوے، گھر بیٹھیا مفتا، نہ دکھ نہ غم، کمائیں گے دنیا کھائیں گے ہم۔ ہر بندہ ہی آندہ ہے کہ نہیں؟ مولویاں دی بھی سوچ ہے، پیران دی بھی ہے، ساران دی بھی ہے کوئی نوکری لبے، کہتا تھا سوچیا کہ یار ایسا کوئی ایسا کام کریے کہ مرن تو بعد ساڑی اولاد دعا منگے یا نہ منگے، ساڑے نامہ اعمال دندر ہو ثواب جاری ہو ساری روے لکھیندہ روے۔ کہتے گھر بے کے کلے سوچیا جے، سوچو ٹائم ہو گیا، دعا کرو۔